السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے حوالے سے میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور عشق مصطفیٰ کا مفہوم کیا ہے، عشق مصطفیٰ حقیقی معنوں میں ہے کیا۔ ہر دور میں اور عشق مصطفیٰ کی مختلف قسم کی لوگ تشریحات کرتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے نظریے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ظاہر کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی سرکار سے وابستگی ظاہر کی اور تنہا دنیا کی تسخیر کے لیے نکل پڑے، اور مدینہ فتح ہوا، اور خالی ہاتھ مکہ فتح ہو گیا، اور مدینہ کی ریاست کا قیام وجود میں آیا، اظہار اور قربانی کا جذبہ نظر آیا۔ آج ہم ایک ایسی عاشق رسول کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو قائد اعظم کے متعلق انتہائی غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ قائد اعظم کے اس مقام کو وہ سمجھ ہی نہیں سکے جس مقام پہ قائد اعظم تھے۔ جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، نعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک الفاظ سے کسی کو خراج عقیدت پیش کرنا، اور ایک کردار کی نعت بنا۔ کردار کی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پڑھی اور آدھی دنیا تک اسلام پھیل گیا۔ برصغیر و پاک و ہند میں بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس زمین پہ پڑے، اور انہی کے قدموں کے طفیل اس خطے میں بھی، یہاں بھی بت پرستی عام تھی، کفر عام تھا، مگر یہاں بھی مسلمان جو لوگ جوک در لوگ مسلمان ہوئے، اور ایک علیحدہ وطن کا قیام وجود میں آ گیا۔ تو جس شخصیت کو اس مشن کے لیے منتخب کیا گیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ تو قائد اعظم کی مشابہت جو تھی وہ انگریزی کلچر سے ملتی جلتی تھی، کہ انہوں نے ظاہری حلیے کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو شریعت کے پابند نظر نہیں آتے تھے، یا وہ اسوہ کے پابند نظر نہیں آتے تھے، مگر باطنی طور پہ ان کی دل اور دماغ اس قدر بلندی پہ تھا کہ بلاخر عظیم شخصیات نے اس کو اپنا قائد مان لیا، اور قائد اعظم کے لقب سے بھی نوازا گیا، فادر آف نیشن۔ اور دیکھا جائے تو پاکستان کا وجود 1947 میں ہوا، اس سے پہلے دیکھا جائے تو برصغیر و پاک و ہند میں صوفیہ اعظام جو تبلیغی مشن جن کا تھا، جن کے قدموں کے طفیل پاکستان بنا، جن کے ادھر تشریف لانے سے پاکستان بنا، ان میں حضرت داتا علی حجویری کا نام بھی آتا ہے کہ 979واں عرس داتا صاحب کا بھی گزرا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے عرس مبارک کو بھی تقریباً 6.25 صدیاں ہونے کو ہیں، 6.5 پونے 7 صدیاں کو ہونے کو ہیں، ان کو بھی ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ تو لہٰذا بہت سارے جو درگاہیں تھیں ان کے سجادہ نشین بھی تھے، علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، مگر سب کی نگاہ کا مرکز جو تھا، جو پاکستان کے لیے جو قیادت کے اہل سمجھا جاتا تھا، وہ قائد اعظم کی ذات تھی۔ اور قائد اعظم کی ذات کو ان لوگوں نے منتخب کیا جو اس دور میں اخلاق و کردار کی اعلیٰ بلندی پہ فائز تھے، اور ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی حرارت موجود تھی، یہی وجہ تھی، یہ حرارت ہی تھی، یہ تڑپ ہی تھی، جن کو دیکھتے ہوئے غیر مسلموں نے بھی کلمہ پڑھا، اور وہ بھی پاکستان بنانے کے مشن میں ساتھ مسلمان ہو کے اس مشن کی تکمیل کے لیے ساتھ ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی اور سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اپنا سچا کھرا ہونے کی، مگر جن برگزیدہ شخصیات نے ان کو منتخب کیا وہ ان کی کردار کی تصدیق کے لیے کافی تھی۔ مگر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مرد مومن کا کردار، اور جو اس کا نام کیا ہے، مرد مومن کی پرواز، اور اقبال کے شہین کا تصور،
اور خدا کے نائب کا تصور، یہ تمام خوبیاں و صاف جو تھے وہ قائد اعظم میں موجود تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال جیسی ہستی بھی قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتی ہے، اور قائد اعظم علامہ اقبال کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ تو اصل تو جو چیز اولین درجہ رکھتی ہے، مومنوں کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، ان میں اچھائی کی بات جلدی اثر کر جاتی ہے، اور مومن حکمت و دنائی سے پور ہوتا ہے، مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کو ہم ٹٹولتے ہیں، قائد اعظم کی زندگی کے واقعات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو قائد اعظم کی ساری زندگی میں مجھے ایک بھی جھوٹ نظر نہیں آتا، اور قائد اعظم کی زندگی میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بھی لرزش نظر نہیں آتی۔ یہ ہے کردار کی پختگی اور کردار کا معیار۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ آج آپ سیاستدانوں کا احوال دیکھ لیں، پل پل پہ جھوٹ بولنا، یو ٹرن لینا، اپنے وعدوں سے مکرنا، اور اپنے لیے ہی تضییق کا باعث بننا جب ان کے متعلق خبریں نشر ہوتی ہیں کہ تم نے یہ کہا، اور پھر ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بیک وقت 4 طاغوتی طاقتوں کا سامنا تھا۔ ایک طرف انگریزوں کا راج تھا، دوسری طرف مکار عیار بنیا تھا، ہندو بنیا تھا، اور تیسری طرف سکھ تھے، اور چوتھی طرف منافق مسلمان تھے جو قائد اعظم کو اپنا لیڈر نہیں مانتے تھے، یا پاکستان کے علیحدہ تصور کو وہ پسند نہیں فرما رہے تھے۔ تو 4 قوتوں سے قائد اعظم نے ان سے مقابلہ کیا، تو پاکستان کا وجود اگر دیکھا جائے، پاکستان کا معرض وجود بھی آنا دیکھا جائے، تو یہ بھی مدینہ کی ریاست کی طرح خالیات تھا۔ تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سرکار کا غلام نہ ہو اور وہ اتنا بڑا مشن پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں اپنے عنوانات کے حوالے سے، اپنے موضوع کے حوالے سے، کہ قائد اعظم عشق کے کس مراج پہ فائز تھے، کردار کی اس مراج پہ فائز تھے کہ اس مراج پہ فائز تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو اس قابل کیا کہ وہ سکون کے ساتھ جو ایک تجربہ گاہ حاصل کیا ہے اس پہ اسلام کے قوانین کو اپناتے ہوئے پوری دنیا کی قیادت کر سکیں۔ مگر افسوس حد افسوس آج کے حکمرانوں نے پاکستان کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے، اور کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں نظر آتی جو قائد اعظم کی طرح اعلیٰ کردار والی ہو، جس میں یک رنگی ہو، منافقت نہ ہو، یو ٹرن نہ ہو، اور دغا باز نہ ہو، اور ذرا بھر بھی لرزش نہ ہو۔ نہ ان کی زبان میں لرزش ہوتی ہے اور نہ کردار میں لرزش ہوتی ہے۔ تو عشق مصطفیٰ کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، تو عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اب دیکھا جائے تو عشق دم جبریل کی طرح کوئی شخصیت پکیزہ ہو، اور جبریل کی طرح ان میں تیزی ہو، جبریل کی طرح اس کی پرواز ہو۔ عشق دل مصطفیٰ، سرکار مومن کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتا ہے۔ سرکار سلم کے قلوب کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کے دل پہ اللہ کی تجلیات بڑھتی ہیں، مگر انسان اپنے گناہوں میں لودہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کو وہ انکار کرتا ہے، اور پھر اللہ گونگے بہرے ان کو قرار دے دیتا ہے۔ خانہ کعبہ پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ انعامات رحمتیں برستی ہیں، اور جو جھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو میرے کلام کو جھٹلاتا ہے، میرے جو سچائی کے نظام کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اگر اللہ تعالیٰ کے نظام کو کوئی جھٹلائے گا تو یقیناً وہ گمراہی میں جائے گا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تو دل مصطفیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دل ہو تو عشق سماتا ہے۔ وہ دل کیسا ہے کہ وہ اتنا نرم دل ہے
کہ کبھی بھی کسی پہ ظلم کرنا نہیں سوچ سکتا. وہ اتنا نرم دل ہے جس میں انسانیت کی فلاح کا جذبہ ہے. اور عشق خدا کا رسول اور عشق خدا کا رسولوں کو جو مشن ملتا ہے کہ قوموں کو لوگوں کو پاک کریں، ان کی غلاظتیں دور کریں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی جو نور بار دیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت بار دیں، تاکہ وہ ایمان کی طاقت سے کبھی بھی شیطان کے چنگل میں نہ جائیں اور شیطان ان کو گمراہ نہ کرے، تاکہ معاشرہ ٹھیک رہے، یا قوموں کو غلامی سے نجات دلائیں ظالم جابر قسم کے حکمرانوں سے. عشق خدا کا کلام، تو خدا کا کلام بھی یہی تھا کہ حد سے نہ بڑھو، پاکیزگی اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے اور تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. یہ عشق کی تفصیل جو اقبال نے بیان کی وہ مختلف پیرائے میں نے اس کی تفسیر بتا دی. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف ہم جا رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف جا رہے ہیں کہ قائد اعظم عشق رسول کے کس مقام پہ فائز تھے. اقبال کی اگر دیکھا جائے خودی کا تصور، جیسے میں نے کل ہی بیان کیا اپنی ویڈیو میں، تو علامہ اقبال کا خودی کا تصور جو میں نے دیا کہ تسخیر کائنات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو اپنے عشق پیدا کرے اور عشق کے بعد اس کو اللہ کی طرف سے منصب ملتا ہے نائب کا، اور پھر وہ اپنی خلافت قائم کرتا ہے، اپنا نظام قائم کرتا ہے، اپنی اس علاقے میں اپنی اجارہ داری قائم کرتا ہے. یہی اقبال فرما رہے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب کار افرین کارکشا کارساز. اب قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار میں اس قدر پختگی تھی، اس قدر سبق بھی ہر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تو دنیا کی امامت کیسے ملتی ہے؟ پہلے سچائی تو بندہ سیکھے، سچا ہو، اس کے گفتار اور کردار میں یک رنگی ہو، منافقت نہ ہو. اگر ایک انسان سچ نہیں بولتا تو حقیقت میں وہ اپنے کردار کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ منافقت کا جو ہی لباتا اڑتا ہے. تو پھر اور منافق کی بھی یہی کہ نشانیاں گنائی کہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ ہے منافق کی نشانی. اب دیکھا جائے تو صداقت بہت ضروری ہے. اگر نہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں سچائی کا ایک سسٹم کسی کے انسان میں فٹ کیا ہے، پھر وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں شارٹ سرکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں دھماکے ہوتے ہیں مگر بھیس لوگوں کو نہیں پتہ. اور ضمیر ایک ایسا آلہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے جو اس کو بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو رانگ. ایک ایسا ریڈ الرٹ ہے، ایک ایسا ریڈ زون بتاتا ہے، وہ ایک ایسا اشارہ ہے یا ایسا لام ہے جو انسان کو الرٹ کرتا ہے کہ تم غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہو، سیدھے ہو جاؤ ورنہ تمہارا فنکشن ختم ہو جائے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو صداقت، عدالت کیا ہے؟ عدالت بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے میں انصاف کرے. عدالت کا مفہوم یہ ہے پہلے انسان اپنے خود سے تو انصاف کرے. جو انسان خود سے انصاف نہیں کرتا وہ کسی سے کیا انصاف کرے گا. اسی لیے جو پہلے نفس کے ساتھ جہاد کہا گیا ہے، پھر انسان کا وہ اللہ منصب دیتا ہے کہ قوموں کی امامت بھی ملتی ہے. جب یہ صداقت کسی کے انسان میں آ جاتی ہے، یک رنگی ہو جاتی ہے، کردار کی اعلیٰ مثال بن جاتا ہے. قرآن میں ہوتا زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو جدت کردار. تو کردار کی جدت اور خود کا محاسبہ کرتے ہوئے عدالت کا سبق پر، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ انسان سچا ہونا چاہیے اور شجاعت، بہادر ہونا چاہیے. سب سے بڑی بہادری تو پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے نا. شیطان کو اپنے کو زیر کرے گا تو پھر باقی کمالات جنم لیں گے تو پھر انسان اس کائنات میں اپنا آپ ظاہر کرے گا کہ اللہ نے اس چیز کو کتنا انمول شخصیت کو بنایا ہے. اور غالب کار افرین کارساز کارکشا. اور علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اسی کو غلبہ ملتا ہے جن میں یہ وصف ہوتے ہیں جو میں نے ابھی ایکسپلین کیے. اور امیر کارواں کے لیے جو علامہ اقبال ڈیفینیشن کرتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ساتھ تھا، اور دونوں ایک طرف علامہ اقبال اپنی فکر کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے
امت مسلمہ کو اتحاد کی لڑی میں پرو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو لیڈر ہیں ان جو سب کنٹیننٹ کے جو مسلمانوں کے رہنما ہیں ان کی بھی ان ساتھ بھی مشاورت کرتے ہیں، ان کو بھی اچھے اچھے آئیڈیاز اور تصورات دیتے ہیں. اور یقیناً قائد علامہ اقبال کی شخصیت متاثر کن تھی، اور قائد اعظم بھی اس کے مترف تھے، اور قائد اعظم کے کردار میں بھی وہ پختگی تھی کہ علامہ اقبال بھی مترف تھے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ شخص نہ جھک سکتا ہے اور نہ بک سکتا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ کوئی نعرہ نہیں تھا، یہ دعویٰ نہیں تھا، یہ کردار کی اس معراج پہ تھا جہاں پہ حق و باطل کا مارکا لگنے جا رہا ہے، جہاں پہ حق و باطل کا مارکا لگنے جا رہا ہے، اور کردار کی خوبصورتی کے بغیر یہ مارکا سار ہونے والا نہیں ہے. جیسے صوفیہ اعظام میں نے گنوایا اپنی ویڈیو میں، انہوں نے کردار کی خوبصورتی سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ اتری تو انہوں نے وقت کے یزیدوں اور فرعونوں کو نیست و نابود کر دیا. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے کفر کے وانوں میں لرزہ طاری کر دیا. بت پرستی کا دورہ تھا، انتہا پسند ہندوتوا نظریے چل رہے تھے، اور قائد اعظم تھے اور علامہ اقبال کی بصیرت تھی. حکیم الامت ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ایسے میں تحریک آزادی کے حوالے سے جتنے عظیم رہنما تھے، اگر میں ان کا نام گنوانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے. ان میں بہت سارے تھے جو سر پہ کفن مان کے مسلمانوں کے لیے، اور کسی کی پریس بند کر دی جاتی جب وہ مسلمانوں کو فکری اور عمل کے میدان کے حوالے سے جوڑتے، کیونکہ انگریز اور ہندو دنیا اس کو اپنے خلاف بغاوت سمجھتا. وہ کہتا کہ مسلمانوں کی تحریک میں اگر روح پڑ گئی اور ان کا جذبہ ایمانی زندہ ہو گیا تو یہ یقیناً پاکستان ایک علیحدہ وطن بن جائے گا. تو یہ فاقہ کش مسلم جو ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. میں روح محمد کیسے نکلتی ان کے، کیونکہ اقبال جو تھے وہ قوم کو جھنجھوڑنے والے، خواب غفلت سے بیدار کرنے والے تھے، اور قائد اعظم کی ایسی شخصیت تھی جو با کردار شخصیت تھی جس کے کردار میں ذرا بھر بھی لرزش نہیں تھی. تو اب دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پر سوز یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے. اب یہ اقبال فرما رہے ہیں. اقبال دیکھتے ہیں کہ قائد کی نگاہ بلند ہے، دل نواز ہے، اور جہاں پر سوز ہے، دل میں درد ہے، جہاں میں تڑپ اور سوز ہے، اور جو انسانیت کا ہمدردی کا جذبہ ہے، تو لوگوں میں قائد اعظم کی باتیں کرتی تھی. انگریزی میں بھی خطاب کرتے تو لوگ تالیاں بجاتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی ذات سے زیادہ قائد اعظم کی ذات پہ اس لیے یقین تھا کہ قائد اعظم نے اپنا سب کچھ اس پاکستان کی تخلیق کے لیے وقف کر دیا. وہ قائد اعظم جنہوں نے 50,000 روپیہ صرف اپنے باتھ روم میں لگا دیا، انہوں جب گورنر جنرل بنے تو کہنے میں آتا ہے، روایات میں ہے کہ 1.5 روپے کی جراب تک خرید نہ سکے، کیونکہ کہتے ہیں وہ میں غریب ملک کا حکمراں ہوں. تو یہ قائد اعظم کی بصیرت، قائد اعظم کا، حالانکہ قائد اعظم بر صغیر میں مہنگے ترین وکیل تھے، مگر اپنی وکالت بھی چھوڑ دی، پیسہ کمانے کی طرف نہیں گئے، بلکہ انہوں نے بھی قوم کا درد محسوس کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد محسوس کیا، اور پیسے، عہدہ، طاقت، دولت، ہر طرح کے جو آفرز ہوتی تھیں ان کو جھٹلا کے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کا مشن دل میں رکھا. اور یوں مسلمانوں کو ایک ایسا ہیرا گوہر نایاب لیڈر میسر آیا کہ جس کی پرواز کے سامنے نہ تو ہندوتو بنیا کا نظریہ چل سکتا تھا، نہ انگریزوں کی چلاکیاں عیاریاں چل سکتی تھیں، اور نہ ہی کسی منافقین کی چالیں کارگر ہو سکتی. اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح کو مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا، مایوس بھی ہوئے، اور علامہ اقبال نے جیسے ان کی دلجوئی کی اور جیسے ان کو پاکستان کے حوالے سے اور ان کے مشن کے حوالے سے پھر سے تیار کیا کہ ایک علیحدہ سے گفتگو ہوگی. اور ابلیس چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ شرک کیا جائے.
ابلیغ چاہتا ہے کہ خدا کا دیا ہوا نظام ختم کر دیا جائے، وہ نظام جس کے تحت انسانیت پروان چڑھے۔ علامہ اقبال مجلس شورا میں، یہ ساتھ ساتھ میں اقبال کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ خالی دعووں سے پاکستان حاصل نہیں کیا گیا، یا یہ ایک ایسے مرد مجاہد کی داستان میں بتانے جا رہا ہوں جس نے اپنا سب کچھ، اپنا زندگی کا سکھ چین، اپنی جان اور اپنی مال و دولت سب سرکار پہ قدموں پہ نچھاور کرتے ہوئے، وہ لوگ جو سرکار کے امتی تھے ان کے لیے ایک ایسی سرزمین چاہ رہے تھے جہاں پہ ان کو سکون میسر آ سکے، اور وہ ایک ذہنی آسودگی کے ساتھ مسلمان اپنے کردار میں پختگی کرتے ہوئے عالمی سطح پہ اپنا تشخص منوا سکیں۔ الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار، الحضر حافظ نموس زن مرد آزماں مرد آفریں۔ اب مثالی معاشرے سے اشتان ڈرتا ہے، اشتان مجلس شورا متعین کرتا ہے اقبال کے مطابق۔ اقبال تخیلات میں شیطان کی سازشوں کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ مثالی معاشرہ پروان نہ چڑھے، کیونکہ یہاں پہ عورتوں کو ان کے مقام کی طرف راغب کیا جائے گا، اور پھر وہ عظیم قوم کو جنم دیں گی، عورتیں پاکیزگی کا مظہر ہوں گی، اور وہ مرد جو ہیں وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور مرد جو ہیں وہ میدان عمل میں آنے والے ہوں گے، اور وہ ہر وہ طاغوتی طاقتیں جو معاشرے میں تباہی کا باعث بنتی ہیں، ایسی سوچیں جو معاشرے میں انسانیت کا گلا گھونٹتی ہیں، وہ مرد مجاہد کو ختم کرتے نظر آتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی یہی کیا کہ ہندوتوا نظریے کو، اور جو ہندوؤں کی سوچ تھی کہ تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اور جو عقائد ان کے غلط قسم کے نظریات تھے، چونکہ دو قومی نظریہ بھی اسی پہ بیس کرتا تھا کہ ہندو مسلم ایک علیحدہ قوم ہے اور دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی، لہٰذا ان کے لیے علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے، بے موضع دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ اب دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اپنی قوم کو واپس لے آئے، فرعون سے چھٹکارا دلا کر لے آئے۔ قائد اعظم بھی مسلمانوں کو ان تمام طاغوتی طاقتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ خدا کے نائب ٹھہرے، خودی کے مفہوم کا جو میں نے بتایا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی زندگی اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا سکھ چین نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر قائد اعظم بھی اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے ان کو رہنما بنایا تھا، ان کے لیے انہوں نے اس وطن کی تکمیل کر دی۔ عالم ہے فقط محمد جانباز کی میراث، محمد نہیں جو صابل و لاک نہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قائد اعظم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حالت بیداری میں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ حالت بیداری میں ہوئی تھی، اور فائل مل گئی تھی کہ تم نے یہ پاکستان بنانا ہے۔ تو اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان معاذ وجود میں آ گیا، کیونکہ پاکستان کا معاذ وجود میں آنا ایک ظاہر کی جنگ ہوتی ہے اور ایک باطن کی جنگ ہوتی ہے۔ پہلے جس طرح انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اسی طرح ظاہری طور پہ طاغوتی طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں اور باطنی طور پہ بھی طاغوتی طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اسی طرح ظاہر میں اللہ کے بندے میدان عمل میں نکلتے ہیں تو باطنی طور پہ فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات کے تفعیلی تو پاکستان بنا کہ خواجہ معین الدین چشتی آئے، صوفیہ اعظام آئے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کی تھی، اور یوں جو لوگ نے اسلام قبول کیا اور پاکستان بن گیا۔ تو لہٰذا اس وطن کی یا ایسے لوگوں کی قیادت عام انسان نہیں کر سکتا، ایسے انسانوں کی قیادت وہی کر سکتا ہے جو اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو۔
تو لہٰذا قائد اعظم کی اگر زندگی میں ہم، جیسے میں نے بتاتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی نفی پہلو نکلے یا جو اسلام کے خلاف اس کا کردار جائے. تو لہٰذا یہی وجہ تھی کہ برصغیر میں عظیم لوگوں نے قائد اعظم کو اپنا لیڈر منتخب کیا. فخر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپا، فخر ہے میروں کا میر، فخر ہے شاہوں کا شاہ. اور یہ فقیری و درویشی ہی تھی کہ قائد اعظم نے اپنی وکالت چھوڑ دی. مہنگے ترین وکیل ہونے کے باوجود قائد اعظم نے پیسوں کی لالچ میں نہیں گئے، اور جب قیادت ملی تو کبھی بھی، اور قائد اعظم اے مین ان کریکٹر، اے مین ان پرنسپل، اصولوں کے اس قدر پابند تھے کہ اگر یہ دیکھا جائے یہ بات کہ کوئی نگاہ سے گر جائے تو ساری زندگی نہیں سنبھل سکتا. تو یہ قائد اور علامہ اقبال کو دیکھتے یا صوفیہ کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتی ہے. صوفیہ تو چلو کسی کو بھٹکنے ہی نہیں دیتے نا، مگر جو قائد کی اور اقبال کی بارگاہ سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ کسی کو بھی مجال نہیں تھی کہ کوئی قائد اعظم کے سامنے کوئی منافقت کا لبادہ اوڑھے اور پھر دوسری دفعہ قائد اعظم سے ملاقات کر سکے، کیونکہ مومن 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا، مومن بیوقوف نہیں بنتا. مومن کا دل اگر چڑیوں کی طرح نرم ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے تمام بیوقوفیاں، حماقتیں، جہالتیں دیکھتے ہوئے نظر انداز چیزیں کرتا ہے. مگر مومن کبھی بھی وہ گوشہ بھی نہیں رکھتا اپنے دل میں جو بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی ایک مرد مومن رکھے. کیونکہ کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے، خدا کے پیغام جھٹلانے کی نہ وجہ سے جو اعلیٰ کردار شخصیات ہوتی ہیں وہ ایسے لوگوں کو ان کی حرکات کی وجہ سے ناپسند کرتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ معاشرے میں تباہی کا باعث بنے. تو یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اعظام نے کبھی بھی کسی عہدہ، طاقت، دولت کے پجاری جو تھے ان سے ملنا پسند نہیں کیا تھا. تو قائد اعظم کی ہستی میں بھی یہی چیز نظر آتی تھی کہ قائد اعظم نے کبھی بھی ایسے لوگ جو منافقت کرتے تھے، تو اسی لیے سب لوگ بڑے سلجھے طریقے سے قائد اعظم سے گفتگو کرتے تھے کہ قائد اعظم ایک اصولوں کے پابند شخصیت ہیں. وقت کی پابندی ہو جائے، کردار کی خوبصورتی ہو جائے تو قائد اعظم ذرا بر بھی کردار سے پرے چیز دیکھتے تو آپ کا جلال تھا کہ آپ اس شخصیت سے نفرت کا اظہار کرتے. تو یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم نے کی اسی رویے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی تربیت بھی یقیناً ہوئی ہوگی. اور مزے کی بات دیکھیں کہ ہندوؤں کا جو لیڈر تھا مہاتما گاندھی، وہ بھی قائد اعظم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور دیکھیں ہندوؤں نے ہی اس کو مار دیا کہ یہ تو ہمارا لیڈر ہو کے مسلمانوں کی طرفداریاں کر رہا ہے، کیونکہ وہ انسانی کی تذلیل چاہتے تھے، معاشرے میں تباہی چاہتے تھے، مگر وہ روکتا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ بات چیت سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں، کسی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. تو لہٰذا قائد اعظم کی اس قدر متاثر کن شخصیت تھی کہ ہندوؤں کا لیڈر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور انہوں نے اپنے لیڈر کو مار دیا کہ یہ ہمارا لیڈر ہوتے ہوئے مسلمانوں کی حمایت کرتا ہے. تو خودی کا تصور جو میں نے دیا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے کہ وہ میری قوم کو، اس مظلوم قوم کو نجات دلائے ظالموں سے، تو یہ قائد اعظم نے نجات دلائی. پھر اقبال کا شہین کا تصور، شہین آشیانہ نہیں بناتا، مردار نہیں کھاتا، اور یہ وہ اور وہ انا پرست ہوتا ہے، اس کا ضعف بہت ہائی ہوتا ہے. یہ قائد اعظم میں یہ خوبیاں موجود تھیں. تو یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال جو تھے ان کے مقامات کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی کل علامہ اقبال کے، آج قائد اعظم کے عشق رسول کے حوالے سے بنا رہا ہوں کہ عشق رسول اگر باطن میں گھر کر جائے اور کردار کو وہ معراج مل جائے جس پہ خدا کی ذات پاک چاہتی ہے کہ بندہ مومن فائز ہو، تو پھر دنیا کی تسخیر ہو جاتی ہے. اور پھر آج دیکھا جائے انڈیا میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں، تو
تو مسلمانوں میں وہ اگر کردار کی خوبصورتی ہوتی تو کیوں نہ انڈیا میں کئی پاکستان مان چکے ہوتے، انہوں میں وہ پختگی نہ رہی۔ اب میں جیسے اکثر ذکر کرتا ہوں، آج پاکستان کے احوال دیکھ لیں، پاکستان میں پہلے انگریز، سکھ اور ہندو تنگ کرتے تھے، آج مسلمان سے بیزار ہے۔ ایون خاندانی جو نظام ہے وہ تباہ ہو کے رہ گیا، اور میاں بیوی کو مار رہا ہے، بیوی میاں کو مار رہی ہے، ڈبل مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے بٹکی ہونی، قوم کی تربیت جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ جذبہ ختم ہو گیا جس کے تحت پاکستان حاصل کیا ہے۔ اس کی وجہ بے عمل علماء کرام اور جاہل قسم کے حکمران ہیں، اور جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آج بھی عشق کے پرمٹ چل رہی ہیں، آج بھی حکمران جمہوریت کے چیمپئن ہیں، مگر پاکستانی قوم بدستور انصاف کا تقاضا کرتی ہے اور ہائے روٹی کا تقاضا کرتی ہے، اور جو قائد اعظم کی بصیرت کا اگر ایک بھی لیڈر مل جاتا تو یقیناً پاکستانی پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ چکے ہوتے، اور پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا تشخص منواتے۔ مگر وہ قوم جہاں پہ بے روزگاری ہو، جہاں پہ انصاف نہ ہو، جہاں پہ ہائے روٹی کے لالے ہوں، وہ کبھی بھی بلند مقاصد افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہاں پہ سب، اور جو قربانیاں دی قوم کی، اب دیکھا جائے تو ہم قربانیوں کا ذکر کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے۔ قائد اعظم نے اگر قربانیاں دیں اپنی صحت کی اور یہ وہ، تو قوم نے بھی قربانیاں دیں، مسلمانوں نے بھی قربانیاں دیں۔ اقبال فرماتے ہیں نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں، کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں، حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں، نشاں یہی ہے زندہ قوموں کا کہ صبح شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، تڑپ تھی، جذبہ تھا، لگن تھا، اور جہاں پہ اقبال جیسا مبلغ ہو جو امت مسلمہ کی اصلاح کرنے والا ہو، جہاں پہ اقبال جیسے کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، تو امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا، ایک بار روتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے امت کے لیے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی صوفیہ اعظام جو تھے، جو اس وقت کے دور کے صوفی تھے، وہ بھی ان کو ولی کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہو جائے تو انسان کے ولی ہونے میں کوئی شبہ رہ ہی نہیں جاتا۔ دیکھا جائے تو آج ظاہر بین شاک بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر سرکار کی نسبت نہیں میسر آتی، سرکار وہ مومن نہیں جو صاحب الوراق نہیں، سرکار کا فیوز و برکات نہیں ملتی، کیونکہ ان کے کردار کی وہ خوبصورتی نہیں ہوتی۔ تو قائد اعظم کو حالت بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، تو لہٰذا قائد اعظم کے ولی ہونے میں کیا پھر اس کا نام کیا ہے، اور مومن ہونے میں کیا کسی کو شک و شبہ ہوگا۔ ایک بار سید جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو ولی قرار دیا اور کہا کہ قائد اعظم اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ 10 لاکھ آپ کے مریدین بتائے جاتے ہیں، انہوں نے کہا جو بھی مسلم لیگ کو یا قائد اعظم کے حق میں ووٹ نہیں دے گا ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اور چونکہ اب دیکھا جائے سید جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو تسبیح قرآن اور جائے نماز بھیجی، تو آپ نے جواب میں یہ لکھا کہ آپ نے تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ سرکار پہ درود پڑھوں، نماز کے اللہ کی اطاعت کروں، قرآن سے ہدایت لوں، تو اگر میں ان چیزوں سے اللہ کے احکامات کو نہیں مانوں گا تو میری قوم کیسے مجھے مانے گی۔ یہ تھی کردار کی بلندی جس کا ذکر قائد اعظم نے خود ایک خط میں کر دیا۔ تو سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا کہ واقعی قائد اعظم اللہ کا ولی ہے۔ اور قائد اعظم کا اگرچہ ظاہر جو تھا وہ صوفیہ اعظام جس حلیے میں ہوتے ہیں، صوفیہ ظاہر بھی نہیں ہوتے۔ داتا صاحب، خواجہ صاحب اگر دیکھا جائے، یا لال شباز یا کلندر رحمۃ اللہ علیہ یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیکھا جائے،
تو انہوں نے کبھی بھی نہیں لکھا ہمارا فلاں فرقے سے تعلق ہے، اور نہ ہی انہوں نے، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے آج تقسیمیں کی ہوئی ہیں فرقہ واریت والوں نے، دیکھا جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح تم نے اپنے عقیدے کے نظریات رکھے اپنے فرقے کے، آپ ذرا ان میں دیکھو کہ انہوں نے وہ چیزیں کی جو آج تم کرنے جا رہے ہو، جتنے بھی فرقہ واریت والے ہیں، تو جواب آئے گا نہیں، نفی میں جواب آئے گا واقعی وہ ظاہر بھی نہیں تو، اور اس طرح کی حرکات نہیں کی انہوں نے، تو لہٰذا پھر کیسے تم دعویٰ کر دو کہ فلاں شخصیت ہمارے سے منسوب ہو گئی؟ ایک تو چیز تو یہ ہے کہ پھر تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ اور دوسری چیز جو ان کے کاؤنٹر اٹیک میں جاتی ہے کہ اگر تم ان شخصیات کو بانٹ لو گے تو اٹ مینز کہ آپ خود ہی کہتے ہو کہ ہم میں سے ایک سچا ہے، تو پھر چونکہ اللہ کے ولی بٹے ہوئے ہیں تو ان پہ تو اللہ کے نامات اور بادشاہ ہوئی ہیں، تو اٹ مینز تو پھر تو ولیوں، نعوذ باللہ، ولیوں کی ولایتیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی تمہاری اس بانٹ سے، اس تقسیم سے، تو لہٰذا۔ اور تیسری چیز جو میں بیان کروں گا کہ جب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تمام فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ شخصیات چند فرقے کی طرف نہیں آئیں گی، لہٰذا ان فرقہ واریت کو والوں کو میں کہتا ہوں کہ کردار کی خوبصورتی کی طرف آؤ، جو قرآن کہتا ہے، جو اسلام کہتا ہے، تاکہ انسانیت پروان چڑھے اور مثالی معاشرہ جنم لے اور خدا کی نائب کا تصور پورا ہو، ورنہ خوش فہمی میں دیے ہوئے دعوے ہر کوئی کر رہا ہے مگر انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، کردار کی گرپ کمزور پڑ رہی ہے، اور ہم اپنے قول و فعل میں تضاد ہونے کی وجہ سے خدا کی رحمتوں سے دور ہوتے ہیں۔ اور صوفیہ اعظام دیکھا جائے تو پتھر باندھتے ہیں سرکار کے عشق میں اور بھوک کاٹتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کی مدد ان پہ اترتی ہے اور وہ کائنات کی تسخیر کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی، تقصیریں کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ قائد اعظم نے کی تصویر دیکھی میں نے جہاں پہ وہ کتے کے واسطے بیٹھے ہوئے، تو مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ یار یہ قائد اعظم نے کیوں اس پلیت جانور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں؟ تقصیر ہے نا، چھوٹا سا گناہ ہے، ہو سکتا ہے آن دا اسپوٹ کسی کا ہو اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوا لی ہے، جو بھی تھا تقصیر۔ اسی طرح میں کل واقعہ پڑھ رہا تھا قائد اعظم کا کہ وہ اپنے جو ڈرائیور ہے اس کو 200 روپے دیے قائد اعظم نے، اور اس کا نام کیا ہے، 200 روپے دیے، اور ویسے ہی خوش ہو کے کہ اس نے کسی وجہ سے خوش ہو کے 200 روپے دے دیے، تو اس کی والدہ بیمار ہوئی تو اس نے قائد اعظم سے تقاضا کیا کہ مجھے پیسے چاہیے، میں نے والدہ کو پیسے بھیج دو۔ قائد اعظم نے کہا تمہیں تو کل ہی میں نے 200 روپے دیے تھے یا کچھ دن پہلے دیے، تو اس وقت میں 200 بڑی اماؤنٹ تصور کی جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ وہ تو میں نے خرچ کر لی ہے۔ تو قائد اعظم کا وہ جو کوڈ کیا میں بھی وہ غلط کوڈ کیا ہو، اگر وہ حقیقت میں مبنی ہے تو آپ نے ادھر لکھا ہوا تھا کہ ہندو بنو، یعنی کہ اپنے طرز میں، مگر مجھے بہت معیوب لگا کہ میرے خیال میں لکھنے والی غلطی تھی، یا ہندو بنیا بنو، یہ کہنے کا مطلب ہوگا جو اصل اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے اگر اس چیز کو بھی صحیح تصور کیا جائے تو ہندو بنیا جو ہوتا ہے نا وہ سود وصول کرتا ہے، مگر قائد اعظم کا یہ تصور نہیں تھا کہ تم سود وصول کرو، بلکہ یہ تھا کہ تم سنبھل کے پیسے خرچ کرو۔ تو مگر پھر بھی مجھے عجیب لگتا ہے کہ ایک ہمیں اسلام کا نظام دیا گیا ہے تو ہمیں تو اسلام کو حایت شاری سکھاتا ہے، تو ہم جیسے آج کہتے ہیں کہ انسانیت، اسلام ہی ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اسلام سے پرے انسانیت نہیں ہے، مسلمان کا تصور جو ہے وہی بہترین ہے۔ تو لہٰذا تقصیریں جیسے علامہ اقبال کے حوالے سے میں نے دیکھا تو ایک شعر میں لکھا تھا کہ میں خدا کی بارگاہ میں شیطان جو ہے نا کھٹکتا ہے، میں نے کہا یہ علامہ اقبال نے کیا عجیب بات لکھ دی، مجھے اس سے اعتراض ہوا، اور اقبال کی جو فکر ہے ہو سکتا ہے میں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا، میں سمجھ نہیں سکا کہ اقبال کس مقام پہ پہنچ کے یہ بات کر رہے ہیں، مگر میں ایک طرح سے ڈرتے اللہ معاف کرے، وہ ان کا مقام بہت بلند مقام ہے، مگر یہ کیوں ایسا کہا میں حیران ہوتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود ہی اس کو اجازت دی ہوئی ہے، تو وہ کیسے کھٹک سکتا ہے اللہ کے آنکھ میں، جب چاہے اس کی ہستی مٹ سکتی ہے، مگر اللہ نے مہلت دی کہ تو بھی دیکھ لے کیڑے میرے برگزیدہ بندے ہیں اور کون اچھائی پہ ہیں۔ دشمن بہت بڑی نعمت ہوتا ہے،
دشمن قوم میں اتحاد پیدا کرتا ہے، جیسے مسلمانوں میں اتحاد تھا، پاکستان بن گیا۔ دشمن بہت بڑی نعمت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نعمت، اللہ خود جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمن پیدا کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان کے کردار کی پختگی سامنے آ سکے اور مسلمان جو ہے نا میں اتحاد قائم رہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم میں پختگی نہیں ہے کردار میں اور تم میرے پیغام سے راہ فرار کرو گے تو تم پہ دشمن میں مسلط کر دوں گا، وہ تمہاری ہستی کو مٹا دیں گے اور میں نئے لے آؤں گا۔ اگر ہاں اب کیونکہ ہدایت ملنے کے بعد بھی اگر تم گمراہی اختیار کرو گے تو پھر تمہارا یہ حال ہوگا۔ تو لہٰذا کلندرانہ دائیں سکندرانہ جلال، اب تقصیریں جو تھی میں وہ بیان کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو میں بھی اس پہ میں غلطی سمجھوں، کوئی اور غلطی نہیں سمجھی، یہ جیسے بھی ہے۔ کلندرانہ دائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ اب کلندرانہ دائیں ہیں، کلندر کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور بے خوف خدا کے پیغام کو بیان کر دیتا ہے۔ سکندرانہ جلال، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یعنی وہ کسی بھی طاغوتی طاقت کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتے، شیطانی طاقت کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتے جس سے حیوانیت پروان چڑھے۔ صوفیہ اعظم بادشاہ وقت کو نہیں ملتے تھے۔ قائد اعظم کا جو میں نے اسٹک طریقہ بتایا کہ کبھی بھی قائد اعظم کی نگاہ سے جو گر جاتا تھا وہ دوبارہ سنبھل نہیں سکتا تھا ساری زندگی، اس لیے لوگ بڑے باادب طریقے سے قائد اعظم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ تو خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، اب خودی جب اشکارا ہو جاتی ہے تو اللہ کی ذات پاک، جس چیز میں سچائی ہے، سرکار کی حدیث ہے، جس چیز میں سچائی ہے اس میں خوبصورتی ہے، تو اس میں جمال بھی پیدا ہو جاتا ہے سیرت کی وجہ سے، سیرت کی خوبصورتی بھی تو ہوتی ہے نا، اور جلال بھی آتا ہے۔ جو بھی اخلاقیات سے پہلے چیزیں دیکھتا ہے مرد مومن تو اس کو جلال آتا ہے، اور وہ اس جلال کے تحت، کیونکہ غیرت بڑی چیز ہوتی ہے، اور جلال اگر انسان میں حرارت ختم ہو جائے انسان فارغ ہو جاتا ہے، اسی طرح جلال جو ہوتا ہے وہ انسان کے ایمان پہ ایک مہر ثابت کرتا ہے کہ اس انسان کا ضمیر زندہ ہے، اور یہ طاغوتی طاقتوں کے ہاتھوں، شیطانی قوتوں کے ہاتھوں جو جمال نہیں ہے۔ کہ ایک کتاب ہے، باقی تمام تفسیریں، اور خود ہی کے مرد مجاہد جو ہوتا ہے نا وہ تفسیر، وہ اپنے مشن کی تکمیل میں ہوتا ہے، لوگ اس کی تفسیریں لکھتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، جیسے قائد اعظم نے پاکستان بنا لیا، قائد اعظم عاشق رسول، قائد اعظم مومن، قائد اعظم مرد مجاہد، قائد اعظم ہے وہی جو آنکھ قبیلے کی آنکھ کا تارا، کردار ہے جس کا بے داغ، ضرب کاری۔ قائد اعظم کی زندگی کی آپ دیکھیں، قائد اعظم کی جوانی کی تصاویر دیکھیں، آج تک جس طرح کا فیشن قائد اعظم کرتے تھے کوئی نہیں کر سکا، اور جس طرح جتنی خوبصورتی قائد اعظم میں تھی آج تک میں نے سب کنٹیننٹ میں کیا آل اوور دا ورلڈ نہیں دیکھا اتنا خوبصورت کوئی انسان ہوگا، اتنی پرخوش شخصیت، مگر اپنی صحت کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے قائد اعظم کی صحت سفر کی اور بیماریاں بھی لاکھ ہو گئیں، وہ ایک علیحدہ سے سلسلہ ہے، ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا قائد اعظم اخلاق و کردار کی جس معراج پہ فائز تھے اسی وجہ سے ہی عظیم شخصیات نے قائد اعظم کو اس قابل سمجھا کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر، مسلمانوں کا لیڈر کہلانے کا حقدار ہے۔ اور دیکھا جائے تو ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، مگر مسلمانوں نے کبھی ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ ادھر مظاہرے ہوتے تھے اور ان سے اظہار یکجہتی کیا جاتا تھا، اور امت مسلمہ کا غم بھی تھا، اور کبھی یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ ہم کسی کی خوشامد کر کے پاکستان لیں گے، بلکہ پاکستان لیا گیا اخلاق و کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس معیار کی وجہ سے۔ ہندو کہتے تھے کہ چونکہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، یہاں پہ ہندو بعد ہیں انہی کا ہے، چونکہ مسلمان ادھر آئے ہیں اور انہوں نے ہندوؤں کو تبدیل کیا ہے، ہندوؤں کو تبدیل کر دیا ہے، بت پرستی کا یہ انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہی ہمارے جو ہے نا وہ مذہب کے خاتمے والے ہیں، لہٰذا وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ مرد مومن یہ سمجھتا ہے یہ قائد تمہاری ہے، ہندو اوقات کیا ہے، مرد مومن کہتا ہے اللہ کی ہے، اور وہ اللہ حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے ایک مرد مومن استعمال کرتے ہوئے کائنات میں انسانی پروان چڑھاتا ہے، اور خدائی کا رنگ اس کی ذات پہ نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے سر و سامان بھی لوگوں کو فتح و کامرانی سے اس لیے نوازتا ہے
کہ اس کی ذات میں یک رنگی، پکیزگی اور بلند خیالی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکمت و دانائی ملتی ہے، اور یوں بڑے بڑے کارنامے اللہ تعالیٰ ان شخصیات سے لیتا ہے۔ تو لہٰذا قائد اعظم سے بھی یہی لیا گیا، یہی مشن قائد اعظم کو بھی دیا گیا، یہی قائد اعظم کو مشن دیتے ہوئے پاکستان لے لیا گیا۔ تو لہٰذا مسلمان یہ کہتا ہے کہ چونکہ تمام زمین اللہ کی ہے اور بت پرستی کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے تو مرد مومن کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں کو گمراہی جہالت سے نکالو اور ان کو سچائی کی طرف، روشنی کی طرف لے کے آؤ تاکہ شیطان کامیاب نہ ہو جائے۔ مرد مومن کا مشن سب سے بڑا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے مشن میں، ان کی نگاہ میں حد درجہ بلندی ہوتی ہے۔ مگر افسوس حد افسوس، افسوس حد افسوس، آج ہمیں سب پتہ ہے، آج ہر کسی کو پتہ ہے واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ مگر افسوس آج ہم نے بجائے اس کے کہ ہم بلندی عروج کا سفر طے کرتے، آج کوئی سچ نہیں بولتا، آج کسی کی زبان و ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور ہم نے خرابیاں بھی دیکھیں، وہ بھی دیکھا جو حکومتیں تباہ ہو گئیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، صفحہ ہستی سے وہ لوگ مٹ گئے، اور وہ بھی دیکھے جنہوں نے قربانیاں دیں اور ان کا نام تاریخ کے اوراق میں درج ہو گیا اعلیٰ کردار شخصیات ہونے کی وجہ سے، اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کی وجہ سے، سرکار کے لیے قربانیاں دینے کی وجہ سے، آپ سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ اور آج سوشل میڈیا پہ لوگ چرچا کر کے، میڈیا پہ لوگ چرچا کر کے، طائفانہ کلچر پروموٹ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نے بہت شہرت حاصل کر لیا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام سے ہٹتا ہے وہ یقیناً تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے، اور ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ ہماری صحت بھی ہم سے واپس لے رہا ہے، ہماری عمر بھی ہم سے واپس لے رہا ہے، ہمارا ہر چیز واپس لے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو ہمیں پریشانیاں مل رہی ہیں، ہمیں، کیونکہ ہم ظلم نہ کریں، اس کی ہمیں بیماریاں اللہ دے رہا ہے، مختلف چیزیں دے رہا ہے، مگر وہ ایک وقت مقررہ تک انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی پرواز استعمال کر سکے صحیح معنوں میں، اور انسانی دل کچھ کر سکے۔ اگر وہی انسان بھٹکے گا اور اللہ کے پیغام کو جٹائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں پست کر دے گا، اور اس کی تنگ نظری اس قدر بڑھے گی کہ وہ ایک وحشی درندہ بنے گا اور اپنے مفادات کو سوچے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولے گا، اور یوں آہستہ آہستہ اس کی ہستی مٹ رہی ہے۔ ظاہری قوانین بھی اس کو تباہ کریں گے اگر وہاں پہ کوئی قانون ہوگا، مگر نیچر، لا آف نیچر، جو کائنات کے اللہ تعالیٰ نے نظام سیٹ کیا ہے اس کے تحت اس کو سزائیں مل رہی ہیں، وہ اس چیز سے قاصر ہے۔ تو لوگ جہاں پہ لوگ عہدہ، طاقت، دولت اور اپنی افرادی قوت یا اپنے خاندان نسب پہ فخر کرتے ہیں، اہل تصوف صوفیہ اعظام صرف اس پہ خوش ہوتے ہیں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، ان کے وہ اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے جذبے جو ہیں وہ بہتر ہیں، ان سے اللہ کی وابستگی کا ربط و تعلق قائم ہے۔ پھر اس آزمائش کو پورا کرتے 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 وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی مقامات لیتا ہے۔ اگر وہ کوئی اس مقام پہ نہیں بھی پہنچتا تو کم از کم وہ انسانیت کے منصب سے نہیں گرتے، اور وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ رہ کے اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے محاذوں پہ اپنی جو اچھائی کے والے سے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے، انسانی کی زندگی میں زہر نہیں گھولتے۔ مگر افسوس آج زہر گھولے جا رہے ہیں، آج کہیں ملاوٹ مافیا کا راج ہے، کہیں تھانہ کلچر میں انصاف نہیں ہے، کہیں لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے، کہیں روزگار نہیں ہے، کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور ایسے میں ہم تقاضا کرتے ہیں کہ لوگ اچھے شہری بن جائیں، لوگ جو ہیں وہ بلند مقاصد کے لیے زندگی گزاریں یا ایک اعلیٰ پاکستانی قوم بن جائے، تو کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے بنیادی حقوق دیں۔ اگر بنیادی حقوق، اللہ تعالیٰ کی خدائی کا نظام بھی اسی وقت پروان چڑھتا ہے جب ایک مثالی معاشرہ ہوتا ہے، ورنہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں کا درد بانٹو، ان کے پریشانیوں کا ازالہ کرو تاکہ کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
اور جو لوگ اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور بندرمان کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ خدا کہیں کوئی اور ہی فیصلہ نہ لے لے، اور پھر تمہاری زندگیوں میں خرابیاں پیدا نہ ہو جائیں، خدا کے عذاب سے بچو۔ اور عظیم شخصیات کا حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، پاکستان بن گیا، تمام نظریات جتنے بھی تھے غلط تباہ شد، اور پاکستان معاذ وجود میں آ گیا۔ اسی لیے پاکستان ایک خدا کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اور بجائے دعووں کے میدان عمل میں آئے، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے علماء دین ہیں، وہ انسانیت کی خدمت کا سوچیں۔ اور جو سیاستدانوں کو انہوں نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں، ان کو جھنجھوڑیں کہ امتیں تباہ ہو رہی ہیں، مسلم امت تباہ ہو رہی ہے۔ غیروں کو ٹھیک کرنا تو بڑی دور کی بات، اپنے ہی اپنوں کو جو مظالم کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، گھروں میں خانہ جنگیاں لگ چکی ہوئی ہیں، خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہوا ہے، پاکیزہ شخصیات کم نظر آتی ہیں، نظر ہی نہیں آتی، کوئی مرد خودآگاہ نظر نہیں آتا، اور ہر جگہ پہ وہ میدان خالی نظر آتا ہے، نہ تو کہیں خدا کا نائب نظر آتا ہے، نہ کوئی مثالی مسلمان نظر آتا ہے جس کے قلب و نظر میں حد درجہ کی پاکیزگی اور بلندی ہو، اور نہ ہی مثالی معاشرہ نظر آتا ہے، نہ قوانین میں کچھ نظر آتا ہے، اور ہر جگہ پہ ہوس کے پجاری نظر آتے ہیں، مفادات سمیٹنے والے نظر آتے ہیں، من چاہے نظریات والے نظر آتے ہیں، اور اختیارات کا غلط استعمال ہوتا نظر آتا ہے، اور بندرمان نظر آتی ہے، اور جہاں پہ اثار قربانی کا جذبہ ہے، جہاں پہ لوگوں کو ایک اتحاد پیدا کرتے ہوئے، ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کرتے ہوئے قوم کی اصلاح کا بیڑا نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پہ ایک مثالی نیشن تشکیل دے۔ ہاں، آج انہی بھٹکنے کی وجہ سے لبرل سوچیں عام ہو رہی ہیں، انہوں نے اس قدر لبرل سوچیں پروان چڑھا دیں کہ اب تو استغفر اللہ پاکیزگی کا خاتمہ ہوتا نظر آتا ہے، اور ٹھڑکی قسم کے مرد و زن نظر آتے ہیں، چلو بر وفا کا خون نہیں ملتا اگر شادی کرنی ہو، بھٹکے ہوئے لوگ، پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من۔ آج تو جو لبرل سوچے والے ہیں وہ کس طرح جھکتے اور جھکاتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنے تن من کو اور کس غلط قسم کے نظریات سے تباہ کر دیا، اور یوں بے حیثیت ہو کے اس دنیا میں باعث عبرت بن گئے، اور ود دا پیسز آف ٹائم جب ان کو اپنی خرابیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر چیختے چلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو مرد مومن ہوتا ہے وہ فریش ہوتا ہے ذہنی طور پہ، کیونکہ انہوں نے ایکسٹرا اپنی صحت پہ بوجھ نہیں ڈالے ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پہ نازل ہوتی ہیں، اور ان کو وہ ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کو بڑھاتے ہوئے، اپنے دل اور قلب میں پاکیزگیاں بڑھاتے ہوئے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ عشق منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ انعامات کی بارش کرتا ہے۔ اوکے، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، تو یہی چیز قائد اعظم میں ہمیں نظر آتی ہے۔ قائد اعظم میں جو کردار کی خوبصورتی ہے وہ ہمیں قائد اعظم سے ملتی ہے۔ اگر کردار کی خوبصورتی کے بغیر عشق کی تکمیل نہیں ہوتی، اور یہی میری آج کی ویڈیو کا مفہوم تھا، اس لیے میں نے آج دوسری شخصیت جو عشق رسول کے حوالے سے منتخب کی قائد اعظم تھی، کیونکہ قائد اعظم نے نہ صرف پاکستان ہمیں لے کے دیا، حق آیا باطل بھاگ گیا، کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیا، بلکہ سچائی و کردار کے جس مقام پہ تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی، اور جتنی بھی برگزیدہ شخصیات تھی وہ قائد اعظم کی قیادت سے خوش تھیں، اور قائد اعظم نے کبھی بھی زندگی میں لمحہ بھر کے بھی لرزش نہیں آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جناب نے یو ٹرن لیا، قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ دی۔ میں نے کہا تم عقل کے اندھے ہو، تم ہوس کے پجاری ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم بھی مومن کو درد ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، تو قائد اعظم نے بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی لوگوں کی، اور ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، ان کے دل پتھر دل ہیں، اور یہ اپنی ہی خواہشات پال رہ گئے ہیں، اور یہ اگرچہ ایک ہی خطے میں رہتے ہیں مگر ان کے دل میں نفرت و قدورتیں بدستور ہیں۔ بغل میں چھری، منہ اس طرح کا کوئی ہے، میں ابھی وہ ضرب مثل میں ذہن سے وہ چلے، منہ میں پان، پتہ نہیں کیا یار۔ اچھا، تو یہ چیزیں تھیں کہ رایہ کار ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو قائد اعظم نے پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی قیادت کی جائے یا ان کے ساتھ مراسم رکھے جائیں۔ اور یہی چیز اس کے بعد جب مسلم لیگ میں کنورٹ ہوئی، اور یوں
پاکستان معارض وجود میں آیا، تو لہٰذا قائد اعظم نے یو ٹرن نہیں لیا تھا، بلکہ وہ تو اب داتا صاحب ادھر آئے تھے تو رائے جو ہدایت پہ آ گئے، خواجہ صاحب گئے تو جیسے میں نے بتایا، تو اسی طرح وہ لوگ قائد اعظم کے کردار کی خوبصورتی سے متاثر نہ ہوئے، اور وہ مسلمان، کیونکہ گاندھی کے پہ بھی پریشر تھا، کیونکہ ہندوتوا نظریہ والے اس کو مار دیتے، جیسے انہوں نے بڑی دیر بعد مارا، وہ پہلے ہی مار دیتے، اس کی لیڈرشپ سے انکار کر دیتے، کیونکہ وہ تو غلط قسم کے نظریات کے تحت ہانکنا چاہ رہے تھے۔ تو یہی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پھر جب قائد اعظم محمد علی جناح دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان میں ان کی سوچیں بہت ہی بھٹکی ہوئی ہیں، تو ان کے ساتھ چلنا ناممکن ہے، تو پھر اپنا راستہ علیحدہ کر۔ تو یوں جو پاکستان بننے کے بعد میری کوئی خواہش تھی کہ میں وہ پوائنٹ اجاگر کروں جن کے متعلق قائد اعظم کے لوگوں کو نہیں پتہ، حالانکہ قائد اعظم کے متعلق واقعات بیان کرنے پہ جاتا، مختلف چیزیں بیان کرنے کی طرف جاتا، تو وہ یقیناً وہ میرا مدعا پورا نہ ہوتا۔ تو لہٰذا جو چیزیں جس حوالے سے حقیقت کے رنگ میں جیسے میں دیکھتا ہوں یا جیسے میں محسوس کرتا ہوں، وہ میں قائد اعظم کے تصور کو بیان کیا، اور حق اور باطل بھاگ گیا۔ سرکار کی آمد کا سرکار کا جو مشن یہی تھا کہ حق غالب آ جائے اور باطل بھاگ جائے۔ آج باطل اور شیطانی قوتیں نظر آتی ہیں، حق نظر نہیں آتا، جبکہ میں اس لیے ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ حق آیا باطل بھاگ گیا، اور یہ مقام تھا قائد اعظم کا۔ آج ذاہبین جو جتنے بھی ہیں وہ اپنے انداز میں دیکھیں کہ کیا وہ اس مراج پہ فائز ہیں جس پہ قائد اعظم تھے، کہ ہر درجہ کی بلندی اور نگاہ اور کسی سے گفتگو انداز اور منافقت نہ ہونا، اور یہ جتنے بھی میں نے چیزیں گنوائیں، تو مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔